میں ہوں سجاد احمد اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ کتاب کا نام طاقت کے 48 قوانین۔ قانون نمبر 2، اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ اعتماد مت کریں اور اپنے دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھ لیں۔ دوستوں سے ہمیشہ محتاط رہیں، وہ آپ کو بہت جلد دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت جلد حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ بگڑ کر بہت ہی سنگدل بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے بجائے اپنے کسی سابقہ دشمن کی خدمات حاصل کریں اور وہ دوستوں سے زیادہ وفادار ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بارے میں شکوک کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت آپ کو اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں تو اپنے کچھ دشمن بنانے کا طریقہ ابھی سے سوچ لیں۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ کسی ضرورت یا مشکل کے وقت آپ اپنے دوستوں کو اپنے قریب دیکھنا اور ان کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایک سنگدل جگہ ہے اور دوست دنیا کی سختی کو کم کرنے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہیں اچھی طرح جانتے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی دوست کے ہوتے ہوئے ایک اجنبی شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکثر اپنے دوستوں کو در حقیقت اتنا نہیں جانتے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ دوست اکثر باتوں پر اختلافات سے بچنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اکثر اندرونی ناگوار احساسات کو چھپاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لطیفوں پر بلا وجہ ہنستے بھی ہیں۔ اصل میں دوستوں کے ساتھ مکمل سچ بولنا بعض اوقات دوستی کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کے دوست حقیقت میں آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آپ کے دوست یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی گرم جوشی کے دلدادہ ہیں اور آپ کی خوش لب اسی پر رشک کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، تاہم اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی دوست کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی ایسی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے جو آپ سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور عجیب بات یہ کہ ایسی خامیاں آپ کی نرمی اور ہمدردی کی وجہ سے بھی سامنے آتی ہیں۔ آپ کی نرمی عدم توازن پیدا کر سکتی ہے۔ جب لوگوں پر کوئی مہربانی یا احسان کیا جائے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس بھلائی یا انعام کے حقدار تھے، کیونکہ دوسری صورت میں انہیں احسان کا بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ دوستوں پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ بظاہر شکر گزار ہونے کے باوجود دل ہی دل میں احسان مندی کی اذیت کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں کو استعمال کرنے یا ان کی خدمات حاصل کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی کسی غلطی پر انہیں باقی لوگوں کی طرح سرزنش نہیں کر سکتے۔ کسی ضرورت کے وقت اہلیت اور مہارت جو خدمت انجام دے سکتی ہے، وہ کمی محض دوستی کے جذبات و احساسات سے پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی جگہ کام کو روا رکھنے کے لیے قابل اور نااہل لوگوں کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو کام کے لیے قابل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوستوں کی نہیں۔ دوستی چاہے حقیقی ہو یا نقلی، حقائق کو آپ کی نظر سے اوجھل کر دیتی ہے۔ طاقت یا اختیار کی کنجی اس فیصلے کی اہلیت میں ہے کہ آپ کو لوگوں کی صلاحیتوں کو پرکھنا چاہیے تاکہ آپ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو صحیح معنوں میں آپ کے مفادات کو پروان چڑھا سکیں۔ دوسری جانب آپ کے دشمن سونے کی پوشیدہ کان کی طرح ہو سکتے ہیں، بس آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے مفادات کے مطابق انہیں کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ نپولین کے وزیر خارجہ ٹیلیرین نے سن 1807 کے لگ بھگ جب یہ محسوس کیا کہ شہنشاہ فرانس کو اب تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ کے خلاف ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، جبکہ وہ شہنشاہ کے خلاف سازش اور پکڑے جانے کے خطرات سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بہت غور کیا کہ اس کام کے لیے وہ اپنے کسی دوست کو استعمال کرے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے خفیہ ادارے کے سربراہ فوچے کا انتخاب کیا، جو اس کا ایک زمانے میں اتنا شدید دشمن تھا کہ اس کی جان لینے کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ان کی گزشتہ نفرت ہی اب ان دونوں کے درمیان رفاقت اور اعتماد کو گہرا کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اسے علم تھا کہ فوچے کو اس کی طرف سے اعتماد اور دوستی کی توقع نہیں ہوگی، اور اسی لیے وہ ٹیلی ریڈ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا کام کر گزرے گا۔ اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ان دونوں کی شراکت باہمی مفاد کی بنیاد پر ہوگی اور کسی کے ذاتی جذبات و احساسات اس کو متاثر نہیں کر پائیں گے۔ یہ انتخاب انتہائی شاندار ثابت ہوا۔ وہ نپولین کو تخت سے اتارنے کی سازش میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، تاہم وہ بادشاہ کے خلاف جذبات میں اضافہ کرنے میں بہت کامیاب ہو گئے۔
اور اس کے بعد سے ٹیلی رینڈ اور فوچے کے درمیان ایک قابل اعتماد شراکت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ جب بھی ممکن ہو دشمنی کو ختم کر کے اپنے دشمن کو استعمال کرنا سیکھے۔ کبھی بھی اپنے دشمنوں کی موجودگی سے پریشان یا مایوس نہ ہوں۔ ایسے دشمن جن کو اب جانتے ہوں وہ دوستوں کے روپ رکھنے والے خفیہ دشمنوں سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ مقتدر افراد تنازعات اور کشمکش کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ اپنے دشمنوں سے نمٹ کر وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم حکمران ثابت کر سکیں۔ حاصل، شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کا انجام شاید ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ممکن ہے، لیکن اپنے دوستوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، اسی لیے بے وفا اور ناشکر دوست انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سند: دشمنوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ تلوار کو اس کے دھارے دار حصے سے پکڑنے کے بجائے اس کے دستے سے قابو کرنا سیکھے تاکہ وہ آپ کو زخمی کرنے کی بجائے آپ کا ہتھیار بن سکے۔ ایک دانا آدمی اپنے دشمنوں سے اتنا فائدہ الفاٹے سکتا ہے جتنا ایک احمق شخص اپنے دوستوں سے حاصل نہیں کر پاتا۔ سجاد احمد کی طرف سے دیکھنے اور سننے کے لیے شکریہ۔